دیکھنے والی ہوگی۔ لیکن رب کے محبوب نے شرط بیان فرمائی ہے، یعدلونا، جو عدل کرتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں۔ بندہ عدل نہ کرے، ظلم کرے، تھوڑے پیسے دیکھ کے ایمان کو بیچ ڈالے، تھوڑے پیسے دیکھ کے نور کے ممبروں کو بھول جائے، تھوڑے پیسے دیکھ کے اللہ کے ہاں جو دائیں سائڈ پہ بیٹھنا ہے عزت کے ساتھ اس کو بھول جائے، تھوڑے پیسے دیکھ کے اپنا بیٹے کی محبت یاد آ جائے، بیٹے کو بچانے کے لیے انصاف کا دامن چھوڑ دے، تو پھر یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، ایسا جج رسوا ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے ساری امت مسلمہ کی بادشاہت مل جائے، میں ان کا خلیفہ بن جاؤں، میں ان کا حاکم بن جاؤں، اور اس کے بدلے میں مجھے یہ کہا جائے کہ کسی مسلمان کا اپنے نانا کے امتی کے چند قطرے خون کے بہانے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں میں ایسی بادشاہت کو دور پھینکتا ہوں، ایسی بادشاہت کو میں اپنے قدموں میں رکھتا ہوں، ایسی بادشاہت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جس بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے، جس خلافت کو حاصل کرنے کے لیے یا حاکم بننے کے لیے کسی مسلمان کے خون کے چند قطروں کو بہا جائے۔ آج ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں اور امام حسن مجتبیٰ کے فرمان کو دیکھیں، ہم کیسے حاکم بنتے ہیں۔ ہم نے یونین کونسلر کی سیٹ پہ اگر لڑے ہیں، وہاں ہم حاصل کرنے کے لیے کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیئرمین بنتا ہے وہ کتنا ظلم کرتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے، ایم این اے بنتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے، بعض اوقات سامنے والے مقابل کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ بھی ایسے پروسیس سے بعض اوقات گزرتا ہے، سامنے نہیں دیکھتا مسلمان ہے، اس کا خون بہایا جا رہا ہے، بس اسے سیٹ کی پڑی ہوتی ہے، بس اسے عہدے کی پڑی ہوتی ہے، بس اس نے حاکم بننا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ما من والن، دنیا کے اندر کوئی بھی حاکم ہو، چاہے وہ یونین کونسلر ہی کیوں نہ ہو، وائس چیئرمین ہی کیوں نہ ہو، چیئرمین ہی کیوں نہ ہو، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، صدر ہی کیوں نہ ہو، قاضی القضا، چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، جنرل کرنل ہی کیوں نہ ہو، رب کے محبوب نے حدیث پاک کے اندر قانون بیان فرما دیا، فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی کو حاکم بنایا جاتا ہے، یلی رعیۃ من المسلمین، مسلمان کے کچھ لوگوں کے اوپر یعنی کچھ مسلمانوں پہ وہ حاکم بن جاتا ہے، رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا فیموت، ایک دن ایسا آتا ہے وہ حاکم مر جاتا ہے، وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ، لیکن زندگی کے اندر وہ حاکم مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کے اوپر جبر کرتا ہے، ان کا جینا محال کر دیتا ہے، ان کے منہ سے لقمے چھینتا ہے، ان کے بچوں کی چیخیں نکلواتا ہے، بیچارے تڑپ تڑپ کے رات دن ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، فرمایا غاش لہم، وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے حاکم بن کے، رب العالمین الا ما حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا جو اس طرح کا حاکم ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی آج حاکم بننے کی آڑ میں ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جب الیکشن قریب آتا ہے ہم اتنے سچے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں، پھر جاتے ہی جیسے ہم جیتتے ہیں اور ہم وعدے سارے بھول جاتے ہیں، ہم امانتیں ساری بھول جاتے ہیں، ہم منصوبے سارے بھول جاتے ہیں، ہم ہر چیز کو دور رکھ دیتے ہیں، اور پھر ظالم جابر حکمران کی صورت میں ہمارا چہرہ ہمیں خود کو نظر آتا ہے۔ یعنی اگر حاکم جیسا منصب مل جائے تو اس کو خدمت سمجھنی چاہیے، لوگ اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر قاضی القضا، چیف جسٹس بن چکے ہو تو فیصلہ کرو، کیونکہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں یہ نور کے منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، فرمایا عن یمین الرحمن، اللہ رب العزت کی دائیں طرف ہوں گے، وکلتا یدیہ یمین، اللہ کی دونوں طرف ہی دائیں ہیں، ساتھ یہ بھی فرما دیا وہ حاکم اللہ کے پاس اللہ کی دائیں سائڈ پہ نور کے منبر پہ بیٹھے گا، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، فرمایا جو بندہ اپنے کام کے اندر انصاف کرے گا، مجرم اپنے گھر والا ہی کیوں نہ ہو، مجرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مجرم بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جو انصاف سے کام لے گا، رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن رب العالمین کے ہاں وہ بندہ، وہ چیف جسٹس، وہ حاکم، وہ انصاف کرنے والا جج اللہ رب العزت کے ہاں نور کے منبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ کتنا اعلیٰ منصب ہے، بس کرنا کیا ہے، دنیا کے اندر ایمانداری دکھانی ہے، غریب کو اس کا حق دلوانا ہے، مجرم کو کٹہرے میں لانا ہے، جب یہ ہو جائے گا قیامت کے دن حاکموں کی، یہ جو جج ہیں انصاف کرنے والے ہیں، ان کی شان
अंजाम देखने वाली होगी। लेकिन रब के महबूब ने शर्त बयान फरमाई है, यादिलूना, जो अदल करते हैं, जो इंसाफ करते हैं। बंदा अदल ना करे, जुल्म करे, थोड़े पैसे देख के ईमान को बेच डाले, थोड़े पैसे देख के नूर के मिंबरों को भूल जाए, थोड़े पैसे देख के अल्लाह के हाथ जो दाईं साइड पे बैठना है इज्जत के साथ उसको भूल जाए, थोड़े पैसे देख के अपना बेटे की मोहब्बत याद आ जाए, बेटे को बचाने के लिए इंसाफ का दामन छोड़ दे, तो फिर याद रखो कल क़यामत का दिन होगा, ऐसा जज रुस्वा होगा, जहन्नम उसका ठिकाना होगी, बल्कि मरते ही कब्र के अंदर उसे आजाब शुरू हो जाएगा। पुल सिरात से ऐसा जज कट कट कर जहन्नम के अंदर गिरेगा। यानी इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कानून बयान फरमा दिया, फरमाया किसी मुसलमान के चंद कतरे बहाकर मुझे पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए, इमाम हसन इस बादशाहत को कबूल नहीं करता।